السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے روحانی باپ کو لہو لہان دیکھ کر نگار خانم چیخ اٹھی، ستمگر آخر تو کس مٹی سے بنا ہے؟ نگار خانم کے لہجے میں ساری دنیا کی نفرت سمٹ آئی تھی۔ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ شخص کون ہے اور اس کے پاکیزہ جسم پر تیرے غلام تشدد کے کیسے کیسے نقش بنا رہے ہیں؟ اس طرح تو کوئی مسلمان کسی پاگل کتے کو بھی اذیتیں نہیں پہنچاتا۔ میں اس کا پاگل پن ہی تو دور کر رہا ہوں۔ امیر جلال کے لہجے کی صفاکی اپنے عروج پر تھی۔ زندگی بھر خدا کے معصوم بندوں کو گمراہ کیا ہے۔ غزنی کے سادہ دل باشندے اسے ولی کامل سمجھتے ہیں، مگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو کہ یہ کتنا مجبور ہے۔ ابھی تک اس کی کسی کرامت کا ظہور نہیں ہوا اور ہوگا بھی نہیں۔ اس کی منافقت اور فریب کاری کا پردہ چاک ہو چکا ہے۔ اگر یہ سچا ہے تو زنداں میں آگ کیوں نہیں لگا دیتا؟ زنجیریں پگھل کیوں نہیں جاتی؟ اور جلادوں کے بار بار اٹھنے والے ہاتھ مفلوج کیوں نہیں ہو جاتے؟ مگر تو نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ نگار خانم نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکستہ حالت دیکھ کر شدید اذیت میں مبتلا تھی، اس لیے کہ ایک بیٹی اپنے باپ کی قسم پرسی کا مشاہدہ کر سکے اور اگر ممکن ہو تو اسے آنے والے وقت کی سنگ باری سے بچا سکے، وہ وقت جو تیرے اندازے سے کہیں زیادہ خوفناک اور لرزہ خیز ہوگا۔ امیر جلال نے انتہائی مبہم اشارے میں نگار خانم کے سامنے اپنا منصوبہ پیش کر دیا تھا۔ کیا میری وجہ سے بابا کی زندگی محفوظ رہ سکتی ہے؟ نگار خانم نے کسی ناسمجھ بچی کے سے انداز میں کہا، اور چند لمحوں کے لیے اس کے دھواں دھواں چہرے پر شگفتگی اور شادابی لوٹ آئی۔ ہاں بس ایک تیری ہی ذات ہے کہ جس کے باعث یہ پاگل بوڑھا موت کے دردناک عذاب سے بچ سکتا ہے۔ امیر جلال کی آنکھوں میں اس کے نفس کی خباثت پوری توانائی کے ساتھ کروٹیں لے رہی تھی۔ تو پھر بابا کو آزاد کر دیں کہ میں ان کی خاطر اپنی زندگی کو بدترین آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہتے کہتے نگار خانم کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ شاید وہ امیر جلال کی گفتگو کا مفہوم سمجھ رہی تھی۔ اس کی زنجیریں کھول دو۔ امیر جلال کے لہجے میں عجیب سی سرشاری تھی۔ اس نے بہت آہستہ آواز میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اسے عزت و احترام کے ساتھ میری قیام گاہ تک پہنچا دو۔ زنجیروں سے آزاد کرنے کے بعد نگار خانم نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچی اور کچھ دیر تک خاموش کھڑی اس شخص کو دیکھتی رہی جو کل تک بے شمار انسانوں کا مسیحا تھا، مگر آج خود اس کی یہ حالت تھی کہ اپنے جسم پر لاتعداد زخم سجائے ہوئے بے ہوش پڑا تھا اور اس کے زخموں پر لفظوں کا مرہم رکھنے والا ایک بھی غمخوار موجود نہیں تھا۔ نگار خانم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ تیرے آنسو اس بد نصیب انسان کی مصیبتوں میں مزید اضافہ کر دیں گے، امیر جلال نے تنبیہ کی۔ نگار خانم نے اپنے آنچل سے آنسو خشک کیے اور چند قدم آگے بڑھ کر احمد سالار کے پاس رک گئی، جو خون میں نہایا ہوا بے ہوش پڑا تھا۔ نگار خانم کے دل میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ یہ تو تیرے لباس عروسی پہننے کے دن تھے، مگر درندوں نے تجھے زخموں کی قبا پہنا دی۔ صبر کر میرے بھائی کے ظلم کی یہ تاریک رات گزرنے ہی والی ہے۔ تو جبر کی طاری کردہ اس نیند سے جاگے گا تو سورج تیرے دروازے پر دستک دے رہا ہوگا، نگار خانم نے دل ہی دل میں کہا، اور آگے بڑھ کر اس عورت کی لاش کے پاس ٹھہر گئی جس سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، مگر پھر بھی مرنے والی اسے اپنی حقیقی ماں سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ ام محترم، زندگی کے اس سفر سے آپ کی جسمانی رفاقت تو ختم ہو گئی، مگر میں محسوس کر رہی ہوں کہ آپ کی روح اب بھی ہماری ہم سفر ہے، اور اس رفاقت کو دنیا کے کسی جابر کا بنایا ہوا قانون ختم نہیں کر سکتا۔ نگار خانم نے اپنی ماں کے جنازے پر آنسوؤں کے پھول چڑھائے اور تیز قدموں کے ساتھ زنداں سے نکل کر امیر جلال کے مکان کی طرف چلی گئی۔ نگار خانم، تمہیں یہ راز نہیں معلوم کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اس وقت امیر جلال کے لہجے میں شائستگی بھی تھی اور جذباتی تاثر بھی۔ میں اس کی شکایت نہیں کرتا کہ تم نے میرا پیغام کیوں مسترد کر دیا تھا۔ مجھے تو آج تم پر یہ حقیقت ظاہر کرنا ہے
کہ میں ہر حال میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، خواہ اس کوشش میں میری جان ہی چلی جائے۔ یکایک امیر جلال کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ اگر تم خوشی کے ساتھ مجھ سے شادی کر لو تو میں نظام شاہ اور احمد سالار کی زندگی تمہیں تحفے کے طور پر پیش کر دوں گا۔ امیر جلال نے قصداً اپنا جملہ نامکمل چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ نگار خانم کا جذباتی رد عمل دیکھ سکے۔ نگار خانم کچھ دیر تک سوچتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ کہنے لگی، میرے بابا اور میرا بھائی احمد سالار ملکہ غزنی کے معتوب ہیں، پھر تم ان کی زندگی کی ضمانت کس طرح دے سکتے ہو؟ نگار خانم نے بڑا عجیب سا سوال کر ڈالا تھا، جسے سن کر امیر جلال چند لمحوں کے لیے اداس سا ہو گیا، پھر بہت سنبھل کر بولا، میں ملکہ غزنی کو نظام شاہ اور احمد سالار کی جاں بخشی پر آمادہ کر لوں گا۔ امیر جلال بڑی عیاری کے ساتھ چال چل رہا تھا، مگر اس سے پہلے شادی کی رسم ادا ہونا ضروری ہے۔ اگر ملکہ غزنی شاہی مہر کے ساتھ یہ فرمان جاری کریں کہ نظام شاہ بے قصور ہیں اور آئندہ ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی تو میں علی الاعلان تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نگار خانم نے بے باکی کے ساتھ اپنا فیصلہ سنا دیا۔ امیر جلال سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نگار خانم اتنی ذہانت اور تیزی سے اس کا پھیلایا ہوا جال کاٹ دے گی۔ شادی تو تجھے کرنی ہی ہوگی۔ امیر جلال کے لہجے میں وہی سفاکی اور درندگی لوٹ آئی تھی۔ نظام شاہ زندہ رہے یا سسک سسک کر مر جائے، اس کی زندگی اور موت کا تیری شادی سے کوئی تعلق نہیں۔ امیر جلال جوش جذبات میں بے نقاب ہو چکا تھا۔ یہ صرف میری خواہش اور انا کا مسئلہ ہے اور میں اپنے مسائل کو حل کرنا خوب جانتا ہوں۔ یہ میری حالت جمال ہے کہ میں تجھے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، ورنہ میرے جلال کی کیفیت یہ ہوگی کہ تجھے میری داشتہ بن کر رہنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے امیر جلال اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس کے حکم پر نگار خانم کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اپنے مکان سے قصر شاہی کی طرف جاتے ہوئے امیر جلال نے ایک مجبور لڑکی کو آخری تنبیہ کی، میں تجھے صرف ایک رات کی مہلت دیتا ہوں کہ تو میرے جلال و جمال میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکے۔ نگار خانم نے وہ رات بڑے کرم میں گزاری۔ اس نے نظام شاہ اور احمد سالار کی زندگی بچانے کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور تباہ کن راستہ اختیار کیا تھا، مگر پھر بھی نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک نگار خانم کو محسوس ہوا کہ جیسے کمرے میں کوئی شخص داخل ہوا ہے۔ اس نے گھبرا کر دیکھا، نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ زخمی حالت میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے نگار خانم کو سکتہ سا ہو گیا۔ اس نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر زنجیریں بھی موجود نہیں تھیں اور دروازہ بھی بند تھا۔ پھر وہ اس کمرے میں کس طرح داخل ہوئے؟ بیٹی، مجھے تمہاری خاطر اپنی زندگی میں پہلی بار ایک غلط راستہ اختیار کرنا پڑا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے نگار خانم کے قریب پہنچ کر بڑے دردناک لہجے میں کہا، اپنے باپ سے اتنی محبت نہ کر کہ آخری وقت میں اس کے قدم ڈگمگا جائیں اور مرنے کے بعد اس کا پورا کفن داغدار ہو کر رہ جائے۔ وہ میرے جسم کو آرے سے چیر دیں یا میرے گوشت کے ٹکڑے جنگلی جانوروں کی آگے ڈال دیں، مگر تو اس بدبخت سے شادی نہ کرنا کہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں چھپا ہوا ایک لعنت زدہ بھیڑیا ہے۔ تو نہیں جانتی کہ امیر جلال کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ بابا، جب آپ یہ زنجیریں توڑ سکتے ہیں تو پھر ملکہ غزنی کے زندان سے نکل کر کہیں دور کیوں نہیں جاتے؟ اپنی اس مجبور بیٹی کو اتنے آزار کیوں پہنچاتے ہیں؟ پریشان نہ ہو کہ تیرے بابا کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شفقت سے نگار خانم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ملکہ غزنی کی اٹھائی ہوئی آہنی دیواریں مجھے کیا روکیں گی، مگر میں ابھی یہاں سے جا نہیں سکتا کہ اپنے عہد سے مجبور ہوں۔ پھر جب میرا عہد پورا ہو جائے گا تو میں اس طرح چلا جاؤں گا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ نگار خانم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پورے جسم پر زخموں کی گلکاریاں تھیں اور ان زخموں سے بہتے ہوئے خون کے کچھ داغ نگار خانم کے پیرہن پر بھی نمایاں ہو گئے تھے۔ میں جا رہا ہوں بیٹی، ابھی مجھے بہت کام ہے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے
نگار خانم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مگر آج کی رات جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کا کبھی کسی سے ذکر نہ کرنا کہ یہ میرا حکم ہے، ورنہ تمہارا باپ رسوا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کمرے سے مڑے اور دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ نگار خانم کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے۔ پھر یہ تاریکی زائل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کمرے سے جا چکے تھے اور دروازہ اسی طرح بند تھا۔ دوسرے دن نگار خانم نے شادی سے انکار کر دیا۔ امیر جلال وحشیوں کے مانند غصے میں بھرا ہوا ملکہ غزنی کے سامنے حاضر ہوا اور انتہائی تلخ لہجے میں کہنے لگا، ملکہ عالیہ، آپ کا یہ غلام اپنے منصوبے میں ناکام ہو گیا۔ امیر جلال کو اپنے لہجے پر قابو نہیں رہا تھا اور شدت غضب سے اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں اس غدار اور منافق کا سر کاٹ کر آپ کے حضور پیش کر دوں۔ اپنے سپہ سالار کی بدحواسی دیکھ کر ملکہ غزنی بھی فکر مند نظر آنے لگی تھی۔ ہمیں کچھ سوچنے کا موقع دیں تاکہ ہم نظام شاہ کے قتل کا جواز تلاش کر سکیں۔ قتل کا جواز تو موجود ہے۔ امیر جلال کے لہجے میں وہی برہمی تھی۔ وہ عقیدتاً ایک یہودی ہے جو مسلمانوں کی صفوں میں انتشار برپا کر رہا ہے۔ ہم امام رکن الدین مسعود سے مشورہ کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ ملکہ غزنی نے پریشان لہجے میں کہا، نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا قتل اتنا آسان نہیں ہے۔ جب تک غزنی کی رعایا کو مطمئن نہیں کیا جاتا اس وقت تک اس سے نجات حاصل کرنا مشکل ہے۔ بہرحال ہم تیری اس تجویز پر غور کریں گے۔ امیر جلال کسی شکست خوردہ انسان کی طرح سر جھکائے ہوئے ملکہ غزنی کی خلوت سے نکل کر چلا گیا۔ اتفاق سے اس وقت امیر سبکتگین کی ایک وفادار بوڑھی کنیز بھی موجود تھی۔ امیر جلال کے جاتے ہی وہ بوڑھی کنیز ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی، ملکہ عالیہ ہر معاملے میں با اختیار ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو نظام شاہ کو خونی کفن بھی پہنایا جا سکتا ہے اور آپ چاہیں تو انہیں قید سے رہائی بھی دی جا سکتی ہے۔ میں ایک حقیر کنیز اس بات کی مجاز نہیں کہ آپ کو کوئی مشورہ دے سکوں، مگر پھر بھی اتنی التجا ضرور ہے کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کا حکم صادر نہ فرمائیں۔ بے شک انہیں زندہ میں رہنے دیں اور ان پر کیے جانے والے تشدد کا سلسلہ بند کر دیں۔ میں نے ان گنہگار آنکھوں سے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے عجیب رنگ میں دیکھا ہے، بڑے نیک رنگ میں دیکھا ہے۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ ان پر بڑی سنگین تہمتیں لگائی جا رہی ہیں۔ ابھی بوڑھی کنیز کی بات مکمل بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ ملکہ غزنی فرط غضب سے چیخ اٹھی، نکل جا میری بارگاہ سے بدحواس بڑھیا، تو بھی اس شعبدہ باد کے طلسم میں گرفتار نظر آتی ہے۔ وفادار کنیز لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ خلوت شاہی سے نکل کر چلی گئی اور پھر اسی رات ملکہ غزنی نے ایک لرزہ خیز خواب دیکھا۔ ایک انتہائی آراستہ کمرے کے وسط میں زرنگار کرسی پر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے دونوں طرف دست بستہ انسانوں کی لمبی قطاریں ہیں۔ خود ملکہ غزنی زنجیریں پہنے ہوئے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑی ہے۔ اچانک چند سپاہی ایک بڑا خوان اٹھائے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے اور انتہائی مؤدبانہ انداز میں چلتے ہوئے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو پہنچ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ ملکہ غزنی نے غور سے دیکھا کہ اس خوان پر سرخ کپڑا ڈھکا ہوا ہے۔ سپاہیوں نے نصف قد تک خم ہو کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نظر پیش کرنے کی اجازت طلب کی۔ اسے کھولو۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے خوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نظام شاہ کا حکم پاتے ہی سپاہیوں نے سرخ کپڑا ہٹا دیا۔ ملکہ غزنی جاگداد منظر دیکھ کر چیخنے لگی۔ سپاہیوں کے لائے ہوئے خوان میں اس کے بیٹے امیر اسماعیل کا کٹا ہوا سر رکھا تھا۔ اپنے بیٹے اسماعیل کا کٹا ہوا سر دیکھ کر ملکہ غزنی اس طرح چیخی جیسے خود اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ پھر اپنی ہی چیخوں سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ملکہ غزنی کی ہذیانی چیخیں سن کر تمام خواصیں دوڑ پڑی تھیں۔ ان خدمت گار کنیزوں نے ملکہ غزنی کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کا پورا بدن پسینے میں بھیگا ہوا تھا، آنکھیں خوف و دہشت سے پھیل گئی تھی اور چہرے پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ ملکہ غزنی کی یہ کیفیت دیکھ کر تمام خواصیں بھی سہم گئی تھیں اور تیز ہوا کی زد پر آئی ہوئی کسی کمزور شاخ کی طرح کانپ رہی تھی۔ امیر اسماعیل کہاں ہیں؟ ملکہ غزنی نے گھٹے گھٹے لہجے میں پوچھا۔ اپنی خوابگاہ جلال میں آرام فرما رہے ہیں، ایک کنیز نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔
تو جھوٹ تو نہیں بول رہی ہے؟ ملکہ غزنی نے چیختے ہوئے کہا۔ کنیز تو اس دروغ گوئی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ دست بستہ کھڑی ہوئی خواص نے سر جھکا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم کی لرزش میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے امیر اسماعیل کو نہیں دیکھوں گی اس وقت تک مجھے کسی کی بات پر اعتبار نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے ملکہ غزنی اپنے بستر سے نیچے اتری اور تیز قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی۔ دہشت زدہ خواصوں نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ ملکہ غزنی کے جسم پر لرزش طاری تھی اور اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ کنیزوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ملکہ عالیہ امیر اسماعیل کے سلسلے میں اتنی پریشان کیوں ہیں۔ وہ خوف زدہ چہروں کے ساتھ ایک دوسرے کا منہ دیکھتی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کرتی، مگر ان کے سوالوں کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ملکہ غزنی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مختلف راہداریاں طے کرتی ہوئی امیر اسماعیل کی خواب گاہ تک پہنچی اور شدید وحشت کے عالم میں بار بار دروازے پر دستک دینے لگی۔ ملکہ غزنی کو اس حالت میں دیکھ کر تمام مسلح پہرے دار حیران و پریشان سر جھکائے کھڑے تھے۔ یہ کون بے ادب ہے جس نے ہماری نیند میں خلل ڈالا ہے؟ امیر اسماعیل نے چیختے ہوئے دروازہ کھولا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ اس انداز میں دستک دینے والے کو سخت ترین سزا دے گا، مگر جب امیر اسماعیل کی نظر ملکہ غزنی پر پڑی تو وہ سناٹے میں آ گیا۔ آپ ملکہ معظمہ؟ حیرت اور غصے کو ضبط کرتے ہوئے امیر اسماعیل کی شکل عجیب سی ہو کر رہ گئی۔ اندر چلو، ملکہ غزنی نے اپنے بیٹے کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ آخر کیا بات ہے محترم؟ امیر اسماعیل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں میرے محبوب بیٹے، کچھ نہیں، ملکہ غزنی نے وحشت زدہ انداز میں امیر اسماعیل کے چہرے اور بازوؤں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو، تمہارے جسم پر تو ہلکی سی خراش بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ملکہ غزنی زار و قطار رونے لگی۔ وہ بہت زیادہ بدحواس نظر آ رہی تھی۔ مادر مہربان، میں آپ کی باتوں کا مفہوم سمجھنے سے قاصر ہوں، امیر اسماعیل نے رک رک کر کہا۔ ماں کا غم میں ڈوبا ہوا چہرہ اور بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ خود بھی ذہنی انتشار اور سراسیمگی کا شکار نظر آنے لگا تھا۔ میں نے کچھ دیر پہلے تمہارے بارے میں ایک عجیب سا خواب دیکھا تھا، ملکہ غزنی نے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اب اس کے ہونٹوں پر ایک تھکی تھکی اور بے جان مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ آپ زیادہ نہ سوچا کریں مادر معظم، امیر اسماعیل نے انتہائی سعادت مندانہ انداز میں ملکہ غزنی کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے خود یہاں تشریف لانے کی زحمت کیوں کی؟ اپنے اس بیٹے کو خود طلب کر لیا ہوتا۔ اللہ تمہاری زندگی میں میری عمر بھی شامل کر دے۔ ملکہ غزنی نے ایک بار پھر بیٹے کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان لے کر اس کی پیشانی کو طویل بوسہ دیا۔ پھر امیر اسماعیل نے ملکہ غزنی کو اس کی خواب گاہ تک پہنچایا اور پھر بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا تاکہ ماں کے ذہن سے لرزہ خیز خواب کے اثرات زائل ہو جائیں۔